اگلا کوشچن آیا، اخراجات میں اسراف کی حد تک تعین کیا؟ یعنی اسراف کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خرچہ کرنا، تو اب کیا کوئی اس کی لمٹ ہے کہ نہیں؟ اس میں تو تمام فقہاء ایگریڈ ہے کہ جناب اسراف تو گناہ ہے، یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور اسراف کی حیثیت تو ہر ٹائم اور علاقے میں چینج ہوتی ہے، جس کو مٹیریلٹی جسے آپ کہتے ہیں، مٹیریل سے مراد کہ جو چیز بہت زیادہ ہے، بہت یعنی جس پہ آپ سوچتے ہیں یار واقعی اہم ہے، یار یہ اتنا نہیں خرچہ کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے کم ہے۔ اب بعض فقہا پھر آج کل کے زمانے میں پھر وہ ایگزامپلس کے لحاظ سے وہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ اسراف ہے، مثلا لاکھوں ڈالر لگا کر کوئی محفل کرنا، کیا خیال ہے؟ اس پہ آپ فیصلہ کریں گے؟ ہوگا میرے حساب سے تو بھی اگر محفل آپ نے کرنی ہے تو آپ کوئی اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بلا لیں، کوئی 30-40 آ جائیں گے بندے، آپ کھانا کھلا دیں، بس دیٹس اٹ، اتنی بات ہی ہے۔ اب اس کے لیے اتنے لاکھوں ڈالر لگانا تو یہ تو اسراف ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے امریکہ میں اتنی بڑا نہ ہو، لیکن وہاں پہ بھی اتنی بڑی رقم ہے، میٹیریلٹی ہے وہاں پہ بھی۔ ایک معمولی رقم کپڑے، کھانا، گاڑی کو زمین میں پھینک دینا، کیا یہ اگرچہ ان مٹیریل آپ کے خیال میں ہو، لیکن جناب یہ ضرور چیک کر لیں، مثال کے طور پہ آپ کا کھانے میں کوئی بچ جائے تو پھینکے نہیں، زیادہ اچھا ہے کہ آپ کسی غریب آدمی کو دے دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے پاس کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو بہت سارے مزدور آتے ہیں، آپ کھانا ان کو دے دیں، اس کو پھینکے نہیں۔ سیم اسی طرح کپڑے کا بھی ہے، تو یہ بالکل ضائع نہ کریں۔ دہشت گردی یا لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے جلوس اور دھرنا کرنے پہ اتنے بڑے جو خرچے ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے، وہ اسراف ہے کہ نہیں؟ یہ اب آپ فیصلہ کریں گے۔ یعنی اس کے لیے لاکھوں لوگوں کو کے لیے کھانا وہ بنایا جاتا ہے، تو فیصلہ آپ کریں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اکثر کیس ہوتا ہے کہ وضو جب آپ کرتے ہیں تو بہت سا پانی پھینک دیتے ہوتے ہیں۔ وضو اتنا لیں کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بس اتنا وضو آپ کریں، لیکن پانی وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹی کو بالکل کھولے رکھتے ہیں اور وہ جناب پانی گرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اچھا آپ کہیں کہ جی اس میں وہ پانی ضائع نہیں ہوتا، وہ تو دوبارہ دریا میں چلا جاتا ہے، لیکن جو آپ کی انرجی کے ذریعے، آپ کی موٹر کے ذریعے ہی وہ پانی آ رہا ہے نا اب تک، تو بھی اس کو تو آپ ضائع کیا نا آپ نے، تو نہ کریں۔ اچھا، لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے خرچے لوگ کرتے ہیں، مثلا بہت ہی مہنگی گاڑی لے لی، بہت ہی ایکسپینسو کپڑے یا جیولری یہ لے لی اور وہ اس میں کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ تو یہ میرے خیال ہے فقہا کے جو ایگزامپلس وہ جو دیتے ہیں تو صحیح ہے۔ فیملی کو ٹائم نہ دینا اور مختلف مذہبی یا دنیاوی محفلوں میں ٹائم دینا، تو کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو اسراف ہے نا، کہ اگر فیملی کو ٹائم آپ نہیں دیں گے، کیونکہ فیملی کو تو ٹائم کی ضرورت ہے نا، تو یہی ایک ایگزامپل یہ ہے۔ عیاشی میں اخراجات، جیسے بدکاری میں جا کے جو خرچے کرتے ہیں وہ تو کنفرم، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ذوق جمال میں بہت زیادہ اخراجات کرنا، ذوق جمال یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، آپ جیولری اچھی، خواتین وہ کرتی ہیں کریں، لیکن اتنی زیادہ اگر کریں تو پھر تو یہ اسراف بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو گرے ایریا لگے تو پھر اس میں زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی نسبت جو آپ کے ایسے دوست جن کی آمدنی کم ہے ان سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ خرچہ زیادہ ہے کہ کم ہے، تو وہیں سے اصل آپ کو صحیح پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ مٹیریلٹی کتنی ہے، زیادہ ہے کہ نہیں، یعنی آپ خود اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو قرآن مجید میں بیان کر دیا، تو آئیے وہیں سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہی رحمان ہے. جس رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کرتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھن کرنے کی کوشش کریں تو وہ ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. وہ راتیں اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل آئیڈیل لوگوں کی ایگزامپل دی ہے کہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایک جاہل قسم کا آدمی ان سے آ کے بحثیں اور وہ لڑائی جھگڑے کرنے لگے تو وہ جان سلام کر کے اچھی طرح مل کے نکل جاتے ہیں. پھر مزید فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. تو اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر کے پھر دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے. حقیقت یہ کہ اس کا عذاب تو جان کو چمٹنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے وہ جہنم. اس کے بعد اب ایکسپینسز کی بات آتی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہی اعلیٰ شخصیت والے بندے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں. ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. یعنی ایک درمیانی کا حساب، درمیانی کتنا ہو. تو میٹیریلٹی کا میں نے وہی طریقہ آپ سے عرض کیا کہ آپ کو اگر کنفیوژن ہو رہی ہو تو آپ اپنے آپ کی نسبت جو نسبتاً جن کی آمدنی کم ہے، جو غریب بندے ہیں، ان سے پوچھ لیں تو آپ کو ایک ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ خرچہ زیادہ ہے یا کم ہے. پھر مزید فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القیامت ويخلد فيه مهانا. وہی میرے بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ جرم کہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ بدکاری سے مرتکب ہوتے ہیں. یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا اس کا نتیجہ بھگتے گا. قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس میں وہ ذلیل ہو کر ہمیشہ رہ جائے گا. تو اس سے وہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جرم بتائے گئے: شرک، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھنا، دوسرا قتل کرنا، اور بدکاری. تو یہ کتنے بڑے گناہ کہ اس کو پھر ذلت پھر چلتی چلی جائے گی آخر. اب پتہ نہیں کتنا لمبا چلے، تو اس لیے اس سے بچے. تو اب اصل ہماری بات تو چل رہی تھی اسراف پہ. تو یہ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا چیز زیادہ ایکسپینسو ہے، کون سی کم ہے. اس کے لیے آپ اپنے ان بھائی بہنوں سے پوچھ لیجیے جن کی آمدنی آپ کی نسبت کم ہے، تو پھر آپ کو اس مٹیریلٹی کا پتہ چلے گا. اس کے بعد آئیے اگلا کوشچن بیع سلم.